جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں خود داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ، شوہر و بیوی اور اولاد بھی جو صالح ہوں، نیز فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوا کریں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ کہا کریں گے آپ لوگوں نے جو صبر کیا اس کے بدلے آپ پر سلامتی ہو، تو اس عالم میں یہ کیا ہی بہتر انجام ہے۔ یہ ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی اور نیک لوگوں کا جو عمل اس سے پہلی آیتوں میں بتلایا گیا، اب ان کا انعام بتلایا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ آبا کا تذکرہ کیا گیا، وہ تغلیباً کہا گیا ہے، اس میں مائیں بھی، امہات بھی خود بخود شامل ہو گئی۔ یہ جنت کی بشارت کے ساتھ مزید خوشخبری یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نعمت و مسرت یہ بھی حاصل ہوگی کہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں جو اپنی نیکی کی بدولت جنت میں داخل ہونے کے لائق تو ہو چکے ہوں گے، لیکن درجے کے فرق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا، حتیٰ کہ ان متعلقین میں سے اگر کوئی کم درجے میں ہوگا یا کم رتبے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازش و مہربانی سے درجہ بڑھا کر اس مرد کامل کے نزدیک کر دے گا یا اس مرد کامل کے ساتھ کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے، بغیر عمل صالح کے، محض نیک لوگوں کی قرابت یا نیک لوگوں سے دوستی یا نیک لوگوں کی رشتہ داری کافی نہیں ہے، بلکہ نیک عمل اور ایمان لانا ضروری ہے۔ ہاں، ایمان و عمل صالح اگر موجود ہے تو تعلق اور قرابت یقیناً ترقی درجات کا باعث بنے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نیز یہ جو آپ کے سامنے بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ صرف درجے کے قریب نہیں بلکہ اس درجے میں داخل کر دیں گے، اس کا بھی ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مقربین کی برکت سے ان کے ماں باپ، اولاد اور بیویاں بھی طبعاً انہی کے درجے میں داخل ہو جائیں گی۔ روایت کے الفاظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک آدمی جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا میری ماں، میری اولاد، میری بیوی یہ سب کہاں ہے؟ کہا جائے گا انہوں نے تیرے جیسے اعمال تو نہیں کیے، اس لیے نیچے کے درجے میں ہے۔ وہ کہے گا میں تو اپنے اور ان سب کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ آخرکار وہ سب بھی اسی درجے میں آ جائیں۔ پھر یہ آیت پڑھی اور جنت کے لائق ہونے کی تفسیر میں ابن جبیر نے یہی فرمایا کہ مومن ہو اور ماں باپ اور اولاد سے مراد وہ ہوں جو بلا واسطہ ہو، ورنہ تمام اہل جنت کا ایک ہی درجے میں ہونا لازم آئے گا، اور یہ نصوص کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ان تابعین کے بھی تو بلا واسطہ ماں باپ اور اولاد کچھ ہوں گے، وہ ان کے واسطے سے اسی درجے میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، تو پھر بلا واسطے سے کوئی بھی نفع نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو لوگ تابع ہو کر کسی درجے میں داخل ہوں گے وہ خود صاحب درجہ نہیں ہوں گے، لہذا ان کی وجہ سے ان کا تابع ہو کر کوئی دوسرا اس درجے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جواب علماء نے دیا ہے۔ پتہ چلا کہ خود آدمی کو اتنا کامل بننا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو۔ اگر دوسرے کے فائدے میں یہ خود داخل ہوا تو اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو لے کر نہیں آ پائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول اور نیک بندوں کو خود بھی جنت میں مقام ملے گا، اور ان کی رعایت سے ان کے رشتہ داروں جو بلا واسطہ ہوں جیسے ماں باپ، بیوی، اولاد، تو ان کو بھی داخلہ مل جائے گا اور ان کے لیے بھی رعایت ہو جائے گی۔ شرط یہی ہے کہ یہ لوگ مومن ہوں اور مسلمان ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اگرچہ اعمال صالحہ میں اپنے بزرگوں کے برابر نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے ان لوگوں کو بھی اس مقام جنت میں پہنچا دے گا جو اس بزرگ کا مقام ہے۔ بزرگ کا لفظ یہاں پر اس لیے نہیں کہا گیا کہ ایک بڑے آدمی کا ہی نیک عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ بچہ بھی اگر نیک عمل کرے گا تو اپنے اولاد کو جہاں اپنے قریب لائے گا وہیں پر اپنے والدین کو بھی اپنے قریب لائے گا، اپنی بیوی کو بھی اپنے قریب لائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی باپ ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے
تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بھی باپ کو لا سکتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی لا سکتا ہے۔ اس طریقے سے الحقنا بہم ذریتہم، یعنی اپنے نیک بندوں کی ذریت اور اولاد کو بھی انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا بزرگوں کے ساتھ تعلق چاہے نسبی ہو اور قرابت کا ہو یا دوستی کا ہو، آخرت میں صرف ایمان کی وجہ سے آدمی کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ صرف قرابت یا قرابت کے علاوہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ نیز یہاں پر سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ کاملین کو اور ان لوگوں کو جن کو اونچا درجہ عطا کیا گیا ہے ان کے لیے یہ انعام ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم و تکریم کے لیے خدا نے پاک فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ہر طرف سے ان کو تحائف اور ہدایہ دیں گے اور اس طرح سے حاضر ہوں گے جس طریقے سے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اول وہ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے ہیں اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتے ہیں، جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی تعمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں، حاضر ہو، جو میرے راستے میں لڑتے رہے، میرے لیے تکلیفیں اٹھاتے رہے، جاؤ جنت میں بنا کسی کھٹک کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے خداوندہ ہم تیری بہترین مخلوق ہے، کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا ہاں یہی وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میری توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینے میں رکھ کر چلے آئے، میرے راستے میں انہوں نے خود کوششیں کی اور جہاد کیا، ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا۔ یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جاتے، شہیدوں کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہی طرز عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کو جسمانی راحت کے اعتبار سے سکون پہنچایا جائے اور ساتھ میں عزت و اکرام کا بھی معاملہ کیا جائے جس کا تعلق زبان سے ہے، اخلاق سے ہے، تو پھر آدمی کو اور زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک آدمی اچھے لباس میں ہو، عمدہ سے عمدہ کھانا اس کے سامنے موجود ہو، نفیس سے نفیس جگہ میں اس کو ٹھہرایا گیا ہو، لیکن کسی ترشرو اور بد اخلاق آدمی کو ساتھ میں رکھ دیا جائے جو بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے تو پھر سارا لطف جاتا رہتا ہے، بد اخلاقی کی کرواہٹ تمام راحتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ مگر اہل جنت کے لیے فرمایا گیا جہاں جسمانی راحت ہوگی وہاں ان کے ساتھ اکرام اور عزت کا معاملہ کیا جائے گا، فرشتے جیسی مخلوق ان کے پاس حاضر ہوا کرے گی اور پورے ادب اور پورے احترام کے ساتھ انہیں سلام کرے گی۔ جس طرح انہیں مادی نعمتیں حاصل ہوگی اسی طرح انہیں روحانی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی۔